السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی عام تین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر. آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, چلو اسلام آباد چلو. عام طور پہ اس قسم کا جو نعرہ ہوتا ہے وہ تب مارا جاتا ہے جب کوئی جلسہ منعقد کیا جا رہا ہو, اور سیاسی جلسہ خاص طور پہ. تو تب کسی بھی سیاسی جماعت کے کارکن جو ہیں وہ اسلام آباد کا لانگ مارچ, اسلام آباد چلو, اس قسم کے نعرے جو ہیں مارے جاتے ہیں. لیکن آج شاید پہلی دفعہ ایک ایسا نعرہ کہ جی چلو اسلام آباد چلو, جو جب یہ سن رہا ہوں تو اچھا لگ رہا ہے کہ ہاں جی کوئی بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہو رہی ہے. اس کی ڈیٹیلز کیا ہے یہ تھوڑی دیر میں, ظاہری بات ہے میں ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والی جنگ کے تناظر میں یہ بات کہہ رہا ہوں. اس کی ڈیٹیلز ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. چند اہم ویڈیوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے آگے چل کے. لیکن اس سے پہلے ایک ایسی چیز جو مجھ سے ریلیٹڈ ہے ذرا وہ شیئر کرنا چاہیں گے, اور وہ گیم ہے پیڈل کی. آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ میں نے یہ اس طرح کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں, تو بیسکلی میں رات کے وقت جو ہے میں پیڈل کھیل رہا ہوتا ہوں. تو ایک عدد ہے پاکستان پیڈل فیڈریشن, اور میں خود اس فیڈریشن کا حصہ بھی ہوں. یہ ظاہری بات ہے اس گیم کو کے انتظامات کو ہینڈل کرنے کے لیے یہ فیڈریشن جو ہے وہ بنائی گئی ہے, اور میں اس کا حصہ ہوں. تو ہم نے پہلی دفعہ پاکستان کے اندر جو ایک ایسی نیشنل پیڈل چیمپئن شپ ہم نے کروائی جو حکومت پاکستان سے, اسپورٹس بورڈ پنجاب سے ریکگنائز تھی. ویسے تو اس کے مقابلے جو ہیں وہ مختلف شہروں میں ہوتے ہیں, کراچی, لاہور, اسلام آباد, لیکن اسے کبھی بھی حکومتی سرپرستی جو ہے وہ حاصل نہیں تھی, حکومت سے ریکگنیشن جو ہے وہ حاصل نہیں تھی. تو پاکستان میں ہم نے پہلی دفعہ یہ پیڈل کی چیمپئن شپ ہم نے کرائی. اس کے ویژولز آپ اسکرین کے اوپر بھی ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں. اس کے فائنل ڈے جو پہ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان صاحب جو ہیں وہ اس کے مہمان خصوصی تھے, اور اس میں 100 سے زیادہ کھلاڑیوں نے جو ہے وہ شرکت کی. ہم نے مینس کی کیٹیگری رکھی ہوئی تھی, خواتین کی کیٹیگری رکھی ہوئی تھی, اور ابو 40 کی کیٹیگری بھی ہم نے رکھی تھی مجھ جیسے بزرگوں کے لیے. میں نے کھیلا نہیں, اوبیسلی میں تو خود آرگنائزر تھا, میں کھیلا نہیں ہوں, لیکن ایک کیٹیگری ہم نے وہ بھی رکھی ہوئی تھی. تو 100 سے زیادہ کھلاڑیوں نے شرکت کی. تقریباً 30 لاکھ روپے ہم نے اوور آل انعامات جو ہے وہ ہم نے اس کے رکھے ہوئے تھے. اور ساتھ ہی ساتھ اس کا جو فائنل تھا, جو مینس کا فائنل تھا, وہ حزیمہ عبد الرحمان اور حذیفہ عبد الرحمان جو دونوں بھائی ہیں بڑا زبردست کھیلتے ہیں. یہ پہلے ہم نے ایک پنجاب کی چیمپئن شپ کرائی تھی, وہ بھی یہ جیتے تھے, اور اب انہوں نے جو ہے وہ سمی زین اور احمد کامل کو جو ہے وہ فائنل میں شکست دی, اور اس کے بعد یہ ٹائٹل جو ہے انہوں نے اپنے نام کیا. خواتین کے ویمنس فائنل کے اندر جو ہے وہ آصفہ شہباز اور شزا ساجد, انہوں نے اشنا سہیل اور مہک کھوکر کو جو ہے وہ فائنل میں شکست دی. جبکہ ویٹرنز کیٹیگری میں محمد قاسم اور فیصل انور نے محمد دانش اور فراز احسن کو جو ہے وہ شکست دی, اور انہوں نے ٹائٹل جو ہے وہ اپنے نام کیا. سو یہ گیم ابھی گرو کر رہی ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو جو ہے وہ مزید سرپرستی حاصل ہو, مزید یہ بڑی تیزی سے, بہت زیادہ یہ تیزی سے جو ہے وہ سپریڈ ہو رہی ہے. لوگ اس کو بہت پسند کر رہے ہیں. کئی ساری رات جو ہے وہ پیڈل کورٹس جو ہیں وہ بکڈ ہوتے ہیں. میں بلکہ آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی جو ہے اس گیم کو ضرور کھیلیے, بڑا مزہ آتا ہے اس کو کھیلنے میں. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ اپنی فیملیز کے ساتھ بھی کھیل سکتے ہیں, بچے بھی کھیل رہے ہوتے ہیں, بزرگ بھی کھیل رہے ہوتے ہیں. سو اٹس اے ویری ویری گڈ گیم. اور یہ تقریباً ٹینس اور اسکواش کا آپ سمجھیے ایک مکسچر ہے. آئی اسٹرانگلی ریکمینڈ یو, آپ کو بڑا مزہ آئے گا. مجھے اب تقریباً کھیلتے ہوئے آلموسٹ 1 سال ہونے جا رہا ہے, تو میں نے تو اس کو 1 سال کے اندر بہت انجوائے کیا, اور میں تقریباً ہفتے میں کم سے کم 3 سے 4 دن جو ہے ضرور کھیلتا ہوں. میں یہ تو نہیں کہوں گا میں بہت اچھا کھیلتا ہوں, لیکن کھیلتا ضرور ہوں تاکہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ جاری رہے. اچھا جی, اب سیاسی جو کھیل کود ہے ذرا اس کی طرف آ جائیں. وہاں پہ کون سی گیم کھیلی جا رہی ہے ذرا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو امریکی اخبار نیو یارک پوسٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پاکستان میں اگلے 2 دن میں ایران سے مذاکرات دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں, اور ایک دم پاکستان جو ہے وہ جناب میپ کے اوپر جو ہے دوبارہ ایکٹیویٹ ہوا ہے. ویسے تو ڈی ایکٹیویٹ تو کبھی ہوا ہی نہیں تھا پاکستان نے جب سے ثالثی کا کردار اپنا ادا کرنا شروع کیا تھا, لیکن اب جو ہے وہ دوبارہ سے اسلام آباد کا نام جو ہے وہ لیا جا رہا ہے. اور اکارڈنگ ٹو نیو یارک پوسٹ پہلی دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ یہ اشارہ دیا ہے کہ اسلام آباد کے اندر ہی جو ہے وہ دوبارہ مذاکرات ہو سکتے ہیں. ٹرمپ نے ابتدا میں اخبار کی خاتون رپورٹر سے گفتگو کرتے ہوئے مذاکرات کے لیے امریکی وفد کے پاکستان جانے کی تردید کی تھی. تاہم کچھ دیر کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹرمپ نے مجھے دوبارہ فون کیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں مذاکرات کے آئندہ دور کے حوالے سے جو ہے وہ اشارہ دیا. بیسکلی انہوں نے وہ جو رپورٹر تھیں انہوں نے ان کو فون کیا, انہوں نے کہا کہ میں نے دس دوں میں واپس جانا ہے کہ اتھی رواں, ویسے پنجابی میں نہیں انگریزی میں اوبیسلی انہوں نے کہا تھا کہ جی مجھے بتا دیں میں واپس جاؤں کہ یا میں ادھر ہی رہوں. تو پہلے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ نہیں اب آپ واپس آ جائیں, ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ 37 منٹ کے بعد مجھے ڈونلڈ ٹرمپ کی خود کال آئی. اچھا ویسے یہ بھی کمال ہے کہ سانوں تو آج تک پاکستانی صدر نے کبھی فون نہیں کیا, لیکن یہاں پہ امریکی صدر نے جو ہے خود رپورٹر کو فون کیا 37 منٹ کے بعد. انہوں نے کہا کہ آپ وہیں پہ رکیں, یعنی کہ یہاں پہ میڈیا کوریج کی ضرورت پڑے گی, آپ وہیں پہ رکیں, آپ فلائٹ نے اوبیسلی یہاں سے وہ فلائٹ لے کے واپس جانا, اس کے بعد پھر دوبارہ واپس آنا ہفتے کے بعد, بڑا اوکھا کام ہے, جیٹ لیگ ہونا اور سارا کچھ. اور ویسے بھی سانوں موقع ملنا چاہیے تھا پاکستانیوں نے مہمان نوازی دا.
अच्छी बात है। तो इससे ये इशारा मिला कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बेसिकली इस्लामाबाद को ही देख रहे हैं कि दोबारा जो मुज़ाकरात का दूसरा राउंड है वो इस्लामाबाद में मुनक्किद किया जाएगा। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हुकूमत पाकिस्तान से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई इस मरतबा अगर ये जब सेकंड राउंड होगा ना, तो बराए मेहरबानी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को भी जो है वो एक्सेस दें। जो भी आता है, अमरीकी वफ्त आता है, ईरानी वफ्त आता है, उनसे इंटरेक्शन करने के लिए पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को भी जो है मौका मिलना चाहिए। ये तो नहीं कि सिर्फ ईरानी वफ्त के साथ ईरानी जर्नलिस्ट इंटरेक्ट कर रहे हैं और अमेरिकन जर्नलिस्ट के साथ जो अमेरिकन जो वाइस प्रेसिडेंट है या जो भी वफ्त है उसके साथ अमेरिकन जर्नलिस्ट जो है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को भी जो है ये मौका मिलना चाहिए कि वो इतनी बड़ी इंटरनेशनल हैपनिंग अगर हो रही है तो उन्हें भी कवर करने का बाकायदा मौका मिलना चाहिए, उससे सीखने का मौका मिलता है। पाकिस्तान के अंदर ये ज़हन में रखिएगा कि पिछले 15 साल के अंदर जो है बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई हैं। यहाँ पे एक ऐसा मौका था कि यहाँ पे क्रिकेट मैच तक नहीं हो रहे थे इंटरनेशनल, और अब ये सूरत हाल है कि यहाँ पे इंटरनेशनल मुज़ाकरात हो रहे हैं, मतलब इसी मुल्क के अंदर। इस्लामाबाद ने 2014 के अंदर 126 दिन का धरना देखा है। इस्लामाबाद ने जो है वो उसके बाद और लॉन्ग मार्च देखे हैं। उसके बाद पिछले साल जो कुछ इस्लामाबाद के अंदर हुआ था, पिछले से पिछले साल जो कुछ हुआ था वो भी एक पूरी दास्तान है। जब नवंबर के महीने के अंदर जो है इस्लामाबाद में हमने देखा कि टेयर गैस फायर हुए और फायरिंग हुई और जो कुछ हुआ वो सारी एक पूरी हिस्ट्री है। तो इस शहर ने जो है वो मुजाहरे हमेशा देखे हैं। तो अगर अब एक अच्छी डेवलपमेंट हो रही है तो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को भी जो है वो मौका मिलना चाहिए कि वो इसे कवर कर सकें। तो साथ ही साथ ट्रंप ने कहा कि आपको वहाँ रहना चाहिए वाकई, क्योंकि अगले 2 दिन में कुछ हो सकता है और ज़्यादा इम्कान है कि हम वहाँ जाएंगे। ट्रंप का कहना था कि हम किसी ऐसे मुल्क में क्यों जाएं जिसका इस मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फील्ड मार्शल ज़बरदस्त हैं, इसलिए इम्कान है कि हम दोबारा इस्लामाबाद जाएँ। उन्होंने भारत के साथ जंग ख़त्म करवाकर 30 मिलियन लोगों की जान बचाई, वो एक बेहतरीन इंसान है और इसलिए हम वापस वहीं जा रहे हैं। ट्रंप का इशारा गुज़िश्ता साल पाक भारत मुख्तसर जंग की तरफ था जिसमें अमेरिका की सालसी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अनमुआहिदा तय पाया था। ट्रंप ने यह नहीं बताया कि मुमकिन है दूसरे दौर की बातचीत में अमेरिका की नुमाइंदगी कौन करेगा, लेकिन इस बात की तस्दीक की कि वो शिरकत नहीं करेंगे, यानी कि ट्रंप खुद नहीं आएंगे। ट्रंप ने ईरान के साथ किसी भी किस्म की नरमी के इम्कान को मुस्तरद किया। जब उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका ईरान को 20 साल के लिए यूरेनियम अफजूदगी रोकने की पेशकश कर रहा है, तो सदर ने नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि मैं शुरू से कह रहा हूं कि उनके पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। मुझे 20 साल वाली बात पसंद नहीं आई। मैं नहीं चाहता कि ईरान ये महसूस करे कि वो जंग या मुज़ाकरात जीत गए हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक रिटायर्ड पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद, जो मुज़ाकरात के इंतजामात में शामिल थे, ने दावा किया कि तेहरान ने यूरेनियम की अफजूदगी के धमाका खेज मामले पर लचक का मुजाहरा किया है। ये एक अहम नुकता है जिसने सफारतकारी को तवील अरसे से पटरी से उतार दिया था, लेकिन ये लचक एक कैच के साथ आती है। लेफ्टिनेंट जनरल सईद ने कहा कि ईरान को मुज़ाकरात से वापसी पर अपने लोगों के लिए कुछ ले जाने के काबिल होना चाहिए, जो कि हथियार डालने की तरह नहीं लगना चाहिए। द इस्लामिक रिपब्लिक्स नीड्स टू फ्रेम एनी कॉम्प्रोमाइज एज बीइंग मेड इन द गोल्डन ट्रस्ट ऑफ द पीपल। वो मैं आपको शुरू से कहता आ रहा हूँ कि इनको दोनों साइड्स को कुछ ना कुछ चाहिए। इवन दो मतलब जाहिर बात है यहाँ पे किसी की टोटल जीत किसी की टोटल हार नहीं होगी, लेकिन कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होना चाहिए कि जनाब जिसके ऊपर वापस जाके जो है वो ये मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि आप ईरान के जो फंड्स फ्रीज हुए हैं कम से कम वो उसको एक्टिवेट करने के, वो कह सकें जनाब ये देखें हमने जंग लड़ी थी, देखें हम जो है वो अपने अकाउंट जो है वो डी फ्रीज करवा के आ गए, या आपने हुर्मुज़ का कंट्रोल, मेरे ख्याल में वो उसके ऊपर तो शायद अमेरिका नहीं मानेगा, लेकिन फिर भी इस तरह की कोई ना कोई चीज़ जो है आपको ईरानियों को भी देनी पड़ेगी और साथ ही साथ ईरान को कुछ ना कुछ अमेरिका को भी देना पड़ेगा, तभी ये ब्रेक थ्रू होगा। वरना मुझे मुश्किल ही लगता है कि ये ब्रेक थ्रू जो है इवन सेकेंड राउंड के बाद भी हो। बट ऑब्वियसली फिंगर्स क्रॉस, लेट्स सी इसके ऊपर जो है वो क्या होता है। जहाँ तक ऑयल के प्राइसेस का ताल्लुक है, जब से ये खबर सामने आई है कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो इस्लामाबाद का जिक्र किया है, तो ऑयल जो है वो फिर नीचे गिरना शुरू हो गया है और अब तक की ट्रेडिंग के मुताबिक जो है वो $95 के ऊपर अब तेल जो है वो इस वक्त ट्रेड हो रहा है। पहले 100 से भी ऊपर चला गया था, लेकिन उसके बाद दोबारा आहिस्ता जो है वो नीचे आना शुरू हो गया है। इसके अलावा इससे पहले ईरानी हुकाम ने कहा था कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर हो तो पाकिस्तान हमारी तरजीह है, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ का होने का मालूम नहीं। सो ईरान जो है वो बेसिकली प्रेफर करता है, वो भी प्रेफर करता है कि अगले मुज़ाकरात जो है उसका राउंड पाकिस्तान के अंदर ही हो। एक तो पड़ोसी मुल्क और ऑब्वियसली मुस्लिम मुल्क, और जिस तरह पाकिस्तान ने ईरान के साथ अपनी एक वाबस्तगी दिखाई है, मेरे ख्याल में इसीलिए ईरानियंस जो हैं वो ज़्यादा कन्विंस है और उनको लगता है कि ये जो होस्ट हैं यानी कि पाकिस्तान, ये अमेरिका के साथ भी जो है वो बातचीत कर सकते हैं और अमेरिका से भी जो है वो हमारे लिए कुछ ना कुछ कंसेशन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम किसी दूसरे मुल्क में जाएंगे शायद वहाँ पे वो इक्वेशन, वो केमिस्ट्री जो है हमें ना मिले जो हमें पाकिस्तान के अंदर मिल रही है। मैं सिर्फ एक बात मैं सोच रहा था, मैं एक बड़े मशहूर एंकर हैं, मैं उनका एक क्लिप देख रहा था अभी रिसेंटली, तो वो उसमें 2 एंकर हैं एक्चुअली, नॉट इवन 1, और 2 बड़े करीब हैं आपस में, और दोनों जो है वो आज से सिर्फ चंद हफ्ते पहले कह रहे थे कि ईरान पाकिस्तान को क्या समझता है,
ایران جو ہے وہ پاکستان کو کیوں کرے گا؟ ایران جو ہے وہ پاکستان کو چودھری کیوں بنائے گا؟ ایران پاکستان پہ ٹرسٹ کیوں کرے گا؟ وہ دوسری دفعہ کہہ رہے ہیں سی اتھے ہی جانا ہے. ٹھیک ہے, وہ دوسری دفعہ اگر آپ میں مثال ایک چھوٹی سی دے رہا ہوں, ذرا ہو سکتا ہے لائٹر سائڈ کے اوپر ہے, کہ اگر آپ ایک ریسٹورینٹ میں کھانا کھائیں اور آپ کو کھانا جو ہے وہ کیسا لگے, میرے خیال میں اس کا اندازہ اس بات سے اسی وقت ہو جاتا ہے کہ اگلے ہفتے آپ دوبارہ اسی ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے جائیں. اب یار کھانا بڑا ودیا سی. تو اگر یہاں پہ یہ دونوں ملک جو ہیں دوبارہ پاکستان آنا جا رہے ہیں تو پائن ساڑھے کو کچھ تو ہے نا. باقی آپ لوگ جلتے رہیں, مرتے رہیں, سڑتے رہیں, کڑتے رہیں, جو مرضی کرتے رہیں, یا تو تسی کڑتے جا رہے ہو اور نال والے کڑتے جا رہے ہیں. میں انڈینز کی بات کر رہا ہوں, یا تو وہ کڑی جا رہے ہیں, مطلب وہ جل بھن کے سوا ہو چکے ہیں. مطلب یہ بھی ایک مطلب حیران کن بات ہے کہ جل بھن کے سوا ہو چکے ہیں, لیکن پھر بھی ان کے منہ سے نفرت نہیں ختم ہو. ایک ان کے منہ سے نفرت نہیں ختم ہو رہی, اور ایک لونڈے لپاڑوں کے منہ سے جو ہے وہ نفرت نہیں ختم ہو رہی کہ کسی طرح یار یہ کس طرح ہو رہا ہے, یہ کس طرح ہو رہا ہے, اس کو روکو, اس کو کسی طرح. تو خیر ہے, جلتے رہیں, سڑتے رہیں, پاکستان انشاءاللہ اسی طرح جو ہے وہ ترقی کرتا رہے گا. اس کے علاوہ قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کو جاری رہنا چاہیے, اس بات کی نشاندہی کرتے ہوئے کہ آبِ ہرمز کے بحران کا حل علاقائی ہونا چاہیے جس میں ساحلی ریاستیں اور اس پر انحصار کرنے والے جو ہیں وہ شامل ہوں. فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے لیے ٹیلی فونک رابطے جو ہے انہوں نے شروع کر دیے ہیں, اور مختلف عالمی رہنماؤں سے ان کی بات ہوئی ہے. ان کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے بھی ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے, اور انہوں نے مذاکرات کی بحالی کے اوپر جو ہے وہ زور دیا ہے. فرانسیسی صدر نے دونوں رہنماؤں سے غلط فہمیاں دور کرنے اور مذاکرات کا عمل شروع کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ مذاکرات ہی جنگ کا حل ہے. اس کے علاوہ چین کے صدر شی جن پنگ نے مشرق وسطیٰ میں امن اور استحکام کے قیام کے لیے 4 نکاتی تجویز پیش کی ہے, جس کا مقصد خطے میں کشیدگی کم کرنا اور پائیدار امن کو فروغ دینا ہے. اور میڈیا کے مطابق اس تجویز میں پرامن بقائے باہمی ریاستوں کی خود مختاری کا احترام اور بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کو بنیادی اہمیت جو ہے وہ حاصل ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے جناب اٹلی کے وزیر اعظم جارجیا میلونی کے اوپر جو ہے وہ بڑی شدید تنقید کی ہے. اطالوی اخبار سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کیا اطالوی عوام کو یہ بات پسند ہے کہ آپ کا وزیر اعظم ہمیں تیل حاصل کرنے میں کوئی مدد نہیں دے رہے؟ کیا لوگ اسے پسند کرتے ہیں؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ ایسا کرتے ہیں. میں اس کے بارے میں حیران ہوں, میں نے سوچا تھا کہ اس میں ہمت ہے, میں غلط تھا. میلونی کا کہنا ہے کہ اٹلی اس ایران تنازع میں شامل نہیں ہونا چاہتے, اگرچہ اٹلی اپنا تیل وہاں سے حاصل کرتا ہے, حالانکہ امریکہ اٹلی کے لیے بہت اہم ہے. اس کے علاوہ امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے جو ہے وہ یہ ایک ٹویٹ کی گئی ہے, اور یہ تصویر اس کے ساتھ ہے. اس میں لکھتے ہیں جی more than 10,000 US sailors, marines and airmen along with over a dozen warships and dozen of aircrafts are executing the mission to blockade ships entering and departing Iranian ports. During the first 24 hours, no ships made it past the US blockade and 6 merchant vessels complied with direction from the US forces to turn around to re-enter an Iranian port on the Gulf of Oman. وہ کہہ رہے ہیں جناب 10,000 جو وہ نیوی کے اہلکار, مرینز اور جو بحری جہاز کے جو پائلٹس ہیں وہ ملا کے جو ہے تقریباً 1 درجن جو ہے وہ جنگی بحری بیڑا, اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 1 درجن جو لڑاکا طیارے ہیں وہ آبِ ہرمز کی جو اس وقت ناکہ بندی کی گئی ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. اور ایک بھی جہاز, انہوں نے کہا جی ایک بھی جہاز جو ہے وہ یہاں سے نہیں گزرا, جبکہ آلریڈی ہم یہ خبر دے چکے ہیں کہ چائنا کا ایک ٹینکر جو ہے وہ گزر چکا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ BBC ویریفائی نے جو ہے وہ ایک خبر دی ہے کہ جہازوں کی ٹریکنگ ڈیٹا سے معلوم ہوتا ہے کہ امریکی بحری ناکہ بندی کے آغاز کے باوجود ایران سے منسلک 4 جہاز آبِ ہرمز جو ہیں وہ عبور کر چکے ہیں. تو جی تہاڈی سیکیورٹی یہی جی ہے نا, تو میں تو کہنا صلح ہی کر لو. BBC کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ یہ ٹریفک ڈیٹا سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان میں سے 2 جہازوں نے ایرانی بندرگاہوں کا دورہ بھی کیا تھا اور اس کے بعد آبِ ہرمز عبور بھی کر گئے. ٹریکنگ ڈیٹا سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جہاز ایران کی بندرگاہ بندر امام خمینی سے آیا تھا. ان رپورٹ سے ثابت ہوتا ہے کہ آبِ ہرمز میں جاری کشیدگی اور امریکی بحری ناکہ بندی کے باوجود بعض ایسے تجارتی جہاز بھی گزر رہے ہیں جن کا ایران سے براہ راست تعلق ہی نہیں ہے. ادھر نیو یارک پوسٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ آج جو آئل ٹینکرز اور کارگو جہاز آبِ ہرمز سے گزرے ان میں سے کچھ کا تعلق چین یا دیگر ممالک سے تھا اور وہ ایرانی بندرگاہوں کی طرف نہیں جا رہے تھے. تو یہاں پہ مطلب یہ اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ جناب شاید اس لیے ان کو جانے دیا گیا ہے. وال اسٹریٹ جرنل نے کلیم کیا ہے کہ یورپی ممالک آبِ ہرمز کے ذریعے جہاز رانی کو آزاد کرنے میں مدد کے لیے ملکوں کے ایک وسیع اتحاد کے لیے منصوبہ تیار کر رہے ہیں, جس میں بارودی سرنگیں صاف کرنے اور دیگر فوجی جہاز بھیجنا بھی جو ہے وہ شامل ہے. اس کے علاوہ امریکہ نے جناب عراق میں ایران کی حمایت یافتہ مزاحمتی تنظیم کتائب حزب اللہ کے سربراہ احمد الحمدوی کو گرفتار کرنے یا معلومات فراہم کرنے پر $10 بلین انعام کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے. یہ اعلان ریوارڈز فار جسٹس پروگرام کے تحت کیا گیا ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ احمد الحمیدوی کی قیادت میں تنظیم کتائب حزب اللہ نے عراق میں امریکی مفادات اور شہریوں کو نشانہ بنایا ہے.
کتائب حزب اللہ نے ایران کی بھرپور حمایت کے ساتھ عراق میں امریکی سفارتی تنصیبات پر حملے کیے ہیں، امریکی شہریوں کو اغوا کیا ہے اور عام عراقی شہریوں کو بھی ہلاک کیا ہے۔ تو ان کی معلومات دینے کے لیے جو ہے وہ $10 ملین انعام جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ ایک فوٹیج میں آپ کو دکھانا چاہوں گا، اور یہ بڑی انٹرسٹنگ فوٹیج ہے، یہ ذرا غور سے دیکھیے گا۔ یہ بیسکلی جنوبی لبنان کے اندر جو ہے وہ ایک شہر ہے الخیام۔ یہ پہلے کیسے تھا اور اس کے بعد یہ جب اس کا فریم چینج ہو رہا ہے، ذرا دیکھیے گا، نیست و نابود کر کے رکھ دیا ہے پورا شہر، پورا کا پورا شہر جو ہے وہ اس کی سیٹلائٹ امیجری سے نظر آ رہا ہے کہ پہلے یہاں پہ جو ہے وہ بلڈنگز ہوتی تھیں، لیکن اس کے بعد فرق جو ہے صرف 10 دن کے اندر، یہ پہلی فوٹیج جو ہے ایک مہینہ اور 10 دن کے اندر 3 مارچ 2026 کی یہ پہلی فوٹیج ہے جس کے اندر، اور اس کے بعد 13 اپریل 2026 یعنی 40 دن کے اندر جو ہے وہ پورا کا پورا شہر جو ہے وہ اسرائیلیوں نے نیست و نابود کر کے رکھ دیا ہے۔ دونوں کے ڈفرینسز جو ہیں وہ آپ اس سے محسوس کر سکتے ہیں کہ کتنی ہیوی قسم کی بمباری جو ہے وہ اس کے اوپر کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور یہ تصویر دیکھیے گا، یہ بتایا گیا جی حزب اللہ جو ہے وہ اب ایک یہ نیا ڈرون آپٹیکل فائبر گائیڈڈ FPV ڈرون جو ہے وہ استعمال اب کرنا شروع ہو گیا ہے اسرائیل کے خلاف، جو کہ الیکٹرانک وارفیئر اور انٹرسیپشن کے لیے جو ہے وہ ہائیلی ریزسٹنس ہے، مطلب وہ اس سے ورنہ عام طور پہ ڈرونز کو بھی ہیک کیا جا سکتا ہے، اگر وہ پیچھے سے کہیں سے کنٹرول کیا جا رہا ہو نا تو آپ اس کو ہیک کر کے اس کا کنٹرول اپنے پاس بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں جو ہے وہ ایک، اور یہ کسی اور نے نہیں، اسرائیلی چینل نے خود کہا کہ حزب اللہ جو ہے وہ اس قسم کا ڈرون ہمارے پہ اب استعمال کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک تصویر دیکھیے گا، یہ یو ایس کا CH-47 چنوک ہیلی کاپٹر ہے، جو یہ پرانی فوٹیج ہے لیکن اب چونکہ اس کی سیٹلائٹ امیجریز جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، تو اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کویت کے اندر جو ہے وہ یہ جو ہیلی کاپٹر کھڑا ہوا تھا امریکہ کا، اسے جو ہے جب تباہ کیا گیا ہے، 2 ہیلی کاپٹر تھے، CH-53C اسٹالین ہیلی کاپٹر اور CH-47 چنوک، ایک جو ہے وہ علی سلیم ایئر بیس کے اوپر تھا اور ایک جو ہے وہ کیمپ بیورنگ کویت کے اندر وہاں پہ موجود تھا۔ تو اس کو جب تباہ کیا گیا ہے تو اس کا تباہ شدہ ملبہ جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ وہاں پہ دھماکہ ہوا ہوا ہے اور راکھ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ اوبیسلی یہ سیٹلائٹ امیجری ہے تو دور سے یہ تصویریں جو ہے بنی ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور یہ سیٹلائٹ امیجری ہے، یہ 10 اپریل کی ہے، جس کے اندر C-130 امریکہ کے یہ جو ہے وہ تباہ ہوتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں کہ وہ تباہ ہوئے ہیں اور وہاں پہ ان کا ملبہ جو ہے وہاں پہ پڑا ہوا ہے، اور یہ شارجہ ایران کی ایک ڈرٹ ایئر اسٹرپ تھی، وہاں پہ بتایا گیا ہے کہ یہ C-130 جو ہے وہاں پہ یہ تباہ ہوئے ہیں، تو یہ سیٹلائٹ امیجری جو ہے وہ اس کی سامنے آئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک ویڈیو سامنے آئی ہے، پرانی ویڈیو، اس کے ٹائمنگ کے بارے میں ابھی نہیں پتا، لیکن یہ بتایا گیا کہ اس کے اندر رافیل طیارہ جو ہے وہ ایک ایرانی ڈرون کو انٹرسیپٹ کرتا ہے نارتھ عراق کے اوپر، اور اس کے ذریعے جب میزائل فائر کرتا ہے تو یہ دیکھیے گا کہ آسمان میں کیسا دھماکہ ہوتا ہے جب وہ اس ڈرون کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرتا ہے، اور گائیڈڈ میزائل تھا اوبیسلی، اس کے ذریعے ٹریک کرتے ہوئے جو ہے وہ یہ میزائل، اس طرح میزائل جو ہے بیسکلی یہ فائر کیا جاتا ہے۔ یہ پرانی فوٹیج ہے اوبیسلی، یہ اب تو اس وقت جو ہے کوئی جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی لڑائی اس وقت نہیں ہو رہی، لیکن ایک خبر یہ ہے کہ کویت میں امریکہ کے تباہ ہونے والے لڑاکا طیارے کی ویڈیو پوسٹ کرنے والے صحافی کو جو ہے وہ حراست میں لے لیا گیا ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق کویتی صحافی احمد شہاب کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ انہوں نے 6 ہفتے پہلے کویت سٹی میں امریکی فورس کے تباہ ہوئے لڑاکا طیارے کی ویڈیو پوسٹ کی تھی۔ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے کہا ہے کہ صحافی پر جھوٹی خبر پھیلانے اور قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے کے الزامات ہیں۔ یہ الزامات مبہم اور وسیع نوعیت کے ہیں جنہیں آزادانہ کام کرنے والے صحافیوں کو خاموش کرنے کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی خبر جو میرے خیال میں زناٹے دار تھپڑ پڑا ہے اسرائیل کو، وہ ہے اٹلی کی جانب سے۔ اٹلی نے خطے میں موجودہ حالات کے پیش نظر اسرائیل کے ساتھ اپنا دفاعی معاہدہ جناب معطل کر دیا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق اطالوی وزیر اعظم نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ دفاعی تعاون جاری رکھنا مناسب نہیں۔ خطے کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ دفاعی معاہدہ جو ہے وہ اب ختم کر دیا گیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق معاہدے میں فوجی ساز و سامان اور ٹیکنالوجی کی تحقیق کے تبادلے شامل ہیں جو اب روک دیے گئے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اٹلی کا یہ فیصلہ یورپی ممالک کے بدلتے ہوئے موقف کی عکاسی کرتا ہے اور اس کے خطے کی سفارتی صورتحال پر دور رس اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ سو بیسکلی یورپین یونین کے جو یورپ سے تعلق رکھنے والے مختلف ممالک ہیں، دے ہیو ہیڈ انف آف اسرائیل، اور اب وہ جو ہے اس کے ساتھ اپنی سفارتی ٹینشنز جو ہیں اب مزید اوپن میں لے کر آ رہے ہیں۔ پہلے بند کمروں کے اندر جو ہے وہ اظہار کیا جاتا تھا، لیکن اب جو ہے وہ کافی حد تک یہ اوپن ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے سربراہ نے کہا ہے کہ ایران میں موساد کا مشن اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک وہاں رجیم تبدیل نہیں ہوتی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق برنیا، جو کہ ڈیوڈ برنیا جو موساد کے سربراہ ہیں، انہوں نے کہا کہ حالیہ ایران جنگ کے دوران موساد نے تہران کے قلب میں کام کیا اور اسرائیلی فضائیہ کو درست انٹیلیجنس فراہم کی۔ ہم نے ایسے میزائلوں کو نشانہ بنایا جو اسرائیل کے لیے خطرہ تھے۔
اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف نے جناب صدر مملکت آصف علی زرداری سے ایوان صدر میں ملاقات کی اور مذاکرات جو ہونے جا رہے ہیں یا ہو رہے ہیں اس کے مختلف مراحل پر تفصیلی بریفنگ دی اور امریکہ ایران مذاکرات کے تمام پہلوؤں کے اوپر جو ہے وہ صدر کو اعتماد میں لیا گیا. اس کے علاوہ جناب آخر میں پاور ڈویژن نے پیک آورز میں روزانہ 2.25 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ شام 5 سے رات 1 بجے تک روزانہ 2.25 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی جائے گی. اس اقدام سے مہنگے ایندھن کے کم استعمال سے بجلی قیمتوں میں ممکنہ اضافے کو جو ہے وہ روکا جا سکے گا. ترجمان پاور ڈویژن کے مطابق ہیسکو اور کے الیکٹرک میں پیک آورز میں اضافی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. ملک کے جنوب میں سستی پاور جنریشن کی موجودگی کی وجہ سے پیک آورز میں 2.25 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. ملک کے جنوب میں فرنس آئل کے علاوہ دیگر ذرائع سے پیدا شدہ بجلی وافر مقدار میں موجود ہے. میں اس وقت جب یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہوں گے مجھے تھوڑا سا شاید پسینہ بھی آ رہا ہو. پائن ساڈا اے سی بند ہے, ساڈا پکھا بند ہے اور ہم جو ہے وہ یو پی ایس کی بجلی کے اوپر جو ہے اس وقت یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں. تو لاہور دا اے حال ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.